السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں بھائی؟ ماہ رمضان اس وقت اپنے پوری کہتے ہیں رعنائیوں کے ساتھ اور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ اس وقت ہم آبزرو کر رہے ہیں، اور روزے الحمدللہ سب کے آئی ایم شیور کے چل رہے ہوں گے، لیکن اٹس نیور ایزی بیکاز پورا سال ہمیں کھانے پینے کی عادت ہوتی ہے، ہر وقت ہی کھانے پینے کی عادت ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑے خوش خوراک قسم کی ہم قوم ہیں، تو ایسے میں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کھائے پیے بغیر رہ سکیں، بالخصوص پیے بغیر، ان دا سینس کہ پانی کی طلب رہتی ہے پورا دن، یو اسٹے ہائیڈریٹڈ، موسم جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اب تھوڑی سی گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے، تو ایسے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میرے جیسے، جن کو چائے کی طلب رہتی ہے، یعنی کہ آپ سوچیں بھیا کہ اگر چائے اچھی بنی ہو نا تو پورے دن میں آپ مجھے 10 کپ دے دیں تو میں کبھی انکار نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ یہ پورا بھائی کا ایک حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ چائے جیسی نعمت کو نہ کی جائے۔ اچھا، پھر دوسرے کچھ ہمارے بھائی ہوتے ہیں کہ جو آپ کو پتہ ہے سگریٹ کے بڑے دھتی ہوتے ہیں، مطلب سٹے پہ سٹا ان کا چلتا ہے، ایک دن میں 2 ڈبیاں نکال جاتے ہیں، ان کے لیے بڑی بے چینی ہوتی ہے، یعنی کہ آپ سوچیں سحر کے وقت آخری جو چیز کرتے ہیں وہ سٹا مارتے ہیں، اور افطاری کے بعد کھجور کھانے کے بعد جو پہلا کام کرتے ہیں وہ سٹا مارتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ ان کی بے چینی کتنی ہوتی ہوگی، لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھیے کہ دے گیٹ یوز ٹو اٹ، اور پھر آپ کی باڈی جس طریقے سے ڈی ٹاکسیفائی کرتی ہے، اور اگر آپ کھانے پینے میں اعتدال سے کام لیتے ہیں، یہ ہے نا کہ آپ نے پورا کا پورا جگ کے جگ بھر دیے تو وہ ساری چیزیں، اور مطلب سحری کے ٹائم پہ آپ لاش بنے پڑے ہیں کیونکہ آپ پانی اتنا پی لیا کہ آپ سے ہلا نہیں جا رہا، اور پھر نماز پڑھنا بھی آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے کیونکہ واش روم کے آپ کے چکر لگ رہے ہیں۔ اس سے ہٹ کے جو ایک دوسرا اسپیکٹ ہے اس پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا، وہ ہے لا اینڈ آرڈر سے متعلق، یعنی کہ پہلا عشرہ گزرا، اب سب کو پتہ ہے کہ اس کے بعد سارے لوگ نکلیں گے عید کی شاپنگ کے لیے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا، میں آج ہی دیکھ کے آیا باہر کہ بھیا ابھی سے مارکیٹوں میں رش پڑ گیا ہے، یعنی کہ ایک جانب ہم اکانومی کو روتے ہیں، ایک جانب میں بات کر رہا ہوتا ہوں کہ وہ جی ملک میں جناب آپ دیکھنے غریب تو برباد ہو گیا، غریب لٹ گیا، غریب کا کچھ نہیں بچا، اور دوسری جانب آپ ذرا باہر نکلے مارکیٹ میں تو آپ کو لگ پتہ جاتا ہے کہ بائک سوار کیا، گاڑی سوار کیا، وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز والا معاملہ ہے، شاپنگ مالز ابھی سے بھر چکے ہیں، اور لوگ نکل رہے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے۔ اور ویسے عید کی تیاریاں کرتے ہیں، سادگی اپنانی چاہیے۔ میرے ذہن میں تو ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ ایک تو اپنے آس پاس موجود جو مستحق لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں، دوسرا یار سوچیں کہ میں غزہ کی جب حالت دیکھتا ہوں تو وہاں پر میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اب سوچیں کیسی ناگہانی آفت ہے یار ان کی، اور ناگہانی آفت سے مجھ سے زیادہ کون ریلیٹ کر سکتا ہے؟ ان کے اوپر ناگہانی یہ ہے کہ سر پر چھت تھی، اچانک نہیں رہی، ماں باپ زندہ تھے، اچانک نہیں رہے، بچے زندہ تھے، اچانک نہیں رہے، ٹھیک ہے؟ کھجور تک ان کو دستیاب نہیں ہے، آٹا تک انہیں دستیاب نہیں ہے۔ میں تصویریں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کس طریقے سے وہ اپنے سحر و افطار کر رہے ہوتے ہیں، وہ بڑا پرابلمٹک چیز ہے، تو ایک تو تھوڑا سادگی۔ اچھا، دوسرا جو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے میں نے تذکرہ کیا نا، اب لوٹ مار شروع ہو چکی ہے، ویڈیوز سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ یہ جو ظاہر ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اب شاپنگ کے لیے لوگ نکلیں گے تو ان کے پاس پیسے بھی ہوں گے، اب پیسے ہوں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کو لوٹنا بھی فرض بنتا ہے، اور ایسے میں لوگ تھوڑے سے کیجول بھی چل رہے ہوتے ہیں، تو اربوں روپے کی شاپنگ کی جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے کووڈ کا دور، اس وقت دکانیں کھلوا کے بھی مطلب لاک ڈاؤن توڑ کے بھی، 2 نمبریاں کر بھی لوگ شاپنگیں کر رہے تھے، تو اس بار ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ ایسے نہ رہے، لیکن یہ ہے کہ ون ہیز ٹو بی کیئرفل۔ کراچی پولیس کو تھوڑا سا ویجیلنٹ رہنا ہوگا، کیونکہ بہت وارداتیں ہو رہی ہیں، اور بہت وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور ایسے میں لوگوں کی اگر جان جائے تو بڑا ایک افسوسناک امر ہے، کیونکہ اب میں دیکھ رہا ہوں ادھر ادھر کافی وارداتیں ہو رہی ہیں، جس میں ایک نوجوان آپ یہ دیکھیں گے انجینئر ہی پاسڈ اوے، پھر لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، ان کی مطلب ہر کوئی جو شاپنگ کر رہا ہے ظاہر ہے کہ وہ صاحب حیثیت اس طرح سے نہیں ہوتا، لیکن بچوں کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، ان کو پورا کرنا بھی فرض ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، تو ایسے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ بڑی محتاط رہیں، اپنے آس پاس اطراف میں نظر رکھیں، بعض اوقات لوگ فالو کرتے ہوئے آپ اپنے ہوش میں نہیں ہوتے، گھر تک پہنچ جاتے ہیں، پھر گھر کے اندر لوٹ مار کرتے ہیں، تو ایک تو یہ احتیاط رکھیں، دوسرا یہ کہ باہر نکلتے ہوئے کیش وغیرہ یہ بڑا احتیاط کے ساتھ لے کے چلیں، کارڈز یوز کریں موسٹلی، ادھر بھی مارکیٹس میں بھی جاتے ہوئے بڑا احتیاط کریں، کیونکہ کہیں پر بھی بائک سوار پہنچ جاتے ہیں، اور پولیس تک جب آپ پہنچتے تو تب تک آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا کام ہو چکا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے احتیاط سے اور سارے چیزیں کا خیال رکھتے ہوئے، اور پولیس سے اور باقی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے یہی التماس ہے کہ تھوڑا سا بی وجیلنٹ، کیونکہ بہت کچھ خرابیاں ہو رہی ہیں، اور آپ لوگ ہیں جو اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔